اس علاقے میں ایک رسول دوسرے کا معاون رسول بن کر تشریف لاتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام 570 سال پہلے بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یاتی من بعدی، وہ نبی میرے بعد آئے گا، یعنی 570 سال کا عرصہ گزرے گا مجھے دنیا سے اٹھے ہوئے، اور اتنے سالوں میں اور کائنات میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی رسول آئے گا تو یاتی من بعدی اسمہ احمد، وہ آمنہ کا لال احمد آئے گا۔ 570 سال یہ بھی بتا دیا کہ ہوگا رسول، بولے ہوگا رسول۔ یہ بھی بتا دیا کہ میرے اور اس کے درمیان میں اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اور نام بھی بتا دیا اسمہ احمد، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہوگا، یعنی محمد اور احمد یہ دو نام ایسے ہیں جو سرکار کے ذاتی نام ہیں، باقی جتنے نام ہیں حضور کے وہ سارے صفاتی ہیں، اور یہ دو نام حضور علیہ السلام کے ذاتی ہیں۔ محمد اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے جس کی زیادہ تعریف کی گئی، سب سے زیادہ جس ہستی کی تعریف کی گئی وہ کون ہے؟ محمد، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احمد، اللہ اکبر، فرمایا احمد اس لیے میرے نبی کا نام رکھا گیا کہ ساری کائنات اللہ کی تعریف کر رہی ہے، ذرے اور تنکے بھی اللہ کی تعریف میں رتب اللسان ہیں، اور ملائکہ حور و غلمان کائنات کا ہر درخت حجر شجر وہ اللہ کی تعریف میں رتب اللسان ہے اور کر رہے ہیں، ساری کائنات کر رہی ہے، پر اللہ نے فرمایا احمد ایک ہی ہوگا۔ سب ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، پر احمد بولے احمد ایک ہی ہوگا۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ وہ ہستی جس نے سب سے زیادہ اپنے اللہ کی تعریف کی ہو، بولے جس نے سب سے زیادہ اپنے اللہ کی تعریف کی ہوگی، فرمایا احمد وہ۔ حضور فرماتے ہیں ساری کائنات نے آدم سے قبل ملائکہ نے، حوروں نے، غلمان نے جو بھی اللہ کی تعریف کی، کائنات بن گئی، انسان آ گیا، ساری کائنات نے جو بھی تعریف کی، فرمایا قیامت کے دن جو میں ایک سجدہ کروں گا، بولیں قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں جو میں ایک سجدہ کروں گا حشر میں، اور سجدے میں پڑھ کر میں پہلے اپنے اللہ کی ثنا کروں گا، پہلے اللہ کی ثنا تعریف کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ساری کائنات نے جتنی ثنا کی ہے خدا کی ایک طرف، اور قیامت کے دن جو سجدے میں اپنے اللہ کی ثنا کروں گا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایک طرف ہوگی، ساری کائنات کی ثنا، تعریف، اذکار، ذکر سے، فرمایا میرے ایک سجدے کی تعریف سب کائنات کی تعریفوں سے بڑھ جائے گی۔ جس کے ایک سجدے کی تعریف کی یہ شان ہو، ارے اس کی پوری زندگی کا کیا شان ہوگا۔ اچھا کتنا لمبا سجدہ، اتنی اللہ کی تعریف ہوگی۔ اب حضور سجدے میں ہیں،
اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب اللہ پوچھے گا کہ محبوب اتنی تو نے تعریف کی ہے، ساری کائنات نے اتنی نہیں کی جتنی احمد نے میری تعریف کی ہے۔ اللہ فرمائے گا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ کسی کو رزق چاہیے وہ مانگتا ہے، کسی کو اولاد چاہیے وہ مانگتا ہے، کسی کو شفا چاہیے وہ مانگتا ہے۔ عبادت کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اب نبی کریم نے ذکر کیا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ محبوب بتا تو کیا مانگتا ہے، تو کیا مانگتا ہے؟ ایمان والو اور میرے آقا کے غلام کہلانے والوں، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا سن لو، ایمان تازہ ہوگا۔ میرے آقا نے کچھ بھی نہیں مانگا، یہی کہا کہ اللہ میری گناہگار امت کو معاف فرما دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور احمد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یاتی من بعدی اسمہ احمد، بتا دیا کسی نبی نے خدا کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی تعریف محمد نے کی ہے صلی اللہ۔ اچھا یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا نور ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا۔ کتنی کائنات ہے، عرش و فرش ہیں، ملائکہ، انسان، حجر و شجر، دریا، چاند، سورج، ستارے، جتنی مخلوق ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور کے فیضان سے میرے آقا کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب حضور کا نور تخلیق ہوا، یہ بھی فرق سمجھ لیں کہ اللہ کا نور جو ہے وہ تخلیق ہے، یہ اللہ کا نور تخلیق ہے، کوئی اللہ کے نور کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے آپ ہے۔ کوئی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنے عرصے سے ہے اور کتنے عرصے تک رہے گا، نہ، وہ اپنے آپ اللہ ہے، وہ نور ہے۔ رب کا نور تخلیق نہیں ہوا، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا، فرمایا محبوب میں خدا نے تیرے نور کو پیدا کیا ہے۔ فرق ہو گیا نا، اللہ کا نور تخلیق نہیں ہوا، نبی کا نور پیدا تخلیق ہوا۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی چیز ابھی میرا یا خدا کا نور تھا یا محمد کا نور تھا، بس آہد سی، یا بڑا معروف شعر ہے، تمہارے ذوق کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بس آہد سی یا احمد سی، ایک گل پسارا کل بڑیا۔ لگتا ہے ایسے کہ شعر کہنے والا بھی وہی تھا۔ بس آہد سی یا احمد سی، اے کل پسارا کل بڑیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن، مل کے کہہ دو نا یاراں دیاں گلاں یار جانن، اے آدم پیارا
حضور فرماتے ہیں میرا ہی نور تھا۔ آحد اللہ ایک میم لگائی تو احمد بنا۔ آحد سے یقین جانے خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق، حضور بھی مخلوق ہیں، یہ عقیدہ رکھے۔ اچھا اب دو ذاتیں تھی، ایک اللہ اور ایک محمد، ایک احد اور ایک احمد۔ اب دیکھیں حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی میں اپنے اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ حضور کا نور جو تھا نا، اس وقت بھی حضور فرماتے ہیں میں اپنے اللہ کی، بولیں اپنے اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ ایمان والو، میرے نبی اللہ کی تعریف کر رہے تھے اور اللہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ حضور اللہ کی تعریف کرتے تھے، ذاتیں دو ہی تھی نا، تیسرا تو ابھی کچھ بھی بنا نہیں۔ فرمایا دو ذاتوں میں ایک ذات احمد کی تھی، وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہے، دوسری ذات خدا کی تھی۔ فرمایا محبوب تم میری تعریف کری جا، میں تیری تعریف کری جانا۔ کہ جب حضور والدہ کے شکم اطہر میں آئے، 3 ماہ ابھی گزرے تھے، تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ بولے حضرت عبداللہ کا، یہ قرآن نے جو ذکر کیا میں نے آیت پڑھی تھی، الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ وہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا، فآویٰ، پیارے محمد پھر بیٹھنے کے لیے اپنا عرش عطا فرما دیا، ٹھکانہ دے دیا۔ کبھی حضرت عبد المطلب کی گود، کبھی سیدہ آمنہ کی گود، کبھی حضرت ابو طالب کی گود، اور کبھی صدیق اکبر کی گود۔ فآویٰ، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ اب حضور کے والد کا انتقال ہوا، 3 مہینے حضور کو اپنی ماں کے شکم اطہر میں ابھی ہوئے تھے، اور باقی کتنے مہینے تھے؟ 6 مہینے باقی تھے۔ مجھے بات میں بات آ جاتی ہے، فیس پہ میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، اور وہ بڑے ماشاءاللہ کروفا سے شعر و شاعری جو بھی وہ بڑے شان شوکت سے بیان کر رہے تھے۔ کہتا آج میں نے تمہیں اس نبی کا ملاد سنانا ہے جو نبی 12 کی رات کو اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائے۔ 12 کی رات، کہتا ہے وہ 12 جس کا سب کو انتظار تھا۔ اب سوچیں انہوں نے کیا کہہ دیا کہ 12 ربیع الاول کی رات حضور ماں کے شکم میں تشریف لائے، اور اگلے سال 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، تو اب عرصہ کتنا بن گیا؟ بولے 1 سال کا۔ تو حضور تو 9 ماہ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا فیس کے ٹوٹکے، وہ تحقیق نہیں کرتے، آگے بیٹھنے والے میں انہوں نے بھی نعرے سبحان اللہ نعرے بلند کر دیے۔ یہ کسی نے نہیں سوچا کہ حمل 9 ماہ کا تھا، سال کا نہیں تھا، لیکن 3 مہینے گزرے ہیں، والد کا انتقال ہوا۔ قربان جائیں، ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں درخواست دی، عرض کیا رب کریم یہ نبی یہ محمد کہ جو اپنی ماں کے شکم میں 3 ماہ گزرے ہیں، باپ دنیا سے چلا گیا، یہ یتیم ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ملائکہ تم فکر نہ کرو، فرمایا آنا حافظ ہوں و آنا ناصر ہوں، اس یتیم کی حفاظت اور مدد کرنا یہ میں اللہ کے ذمہ ہے۔ حفاظت اور مدد کرنا آنا، خدا نے کہا کہ میں ہوں، تم فکر نہ کرو کہ کیا بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو کتنا روتے ہیں
کہتے ہیں کہ یار آپ کیا بنے گا، بچہ پیدا ہوگا، اس کے بعد بچے کا مستقبل کیا ہوگا، پڑھانے والا کوئی ہوگا، تعلیم دینے والا کوئی ہوگا، اسے کندھوں پہ بٹھا کر گھمانے والا کوئی ہوگا، گاڑی میں بٹھا کر کوئی سیر کرانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ تم فکر نہ کرو، جب اس کا فرمایا دل چاہے گا نا کہ میں سیر کو جاؤں تو ملائکہ فکر نہ کرو، میں اللہ اس کو عرش کی سیر کرا دوں گا۔ اور جب اس کا دل چاہے گا کہ میں سواری اور گاڑی پہ بیٹھوں، چونکہ سواری کا لفظ ہے، گاڑی تو ساتھ آ ہی جاتا ہے، سواری پہ بیٹھوں تو اللہ نے فرمایا ملائکہ تم فکر نہ کرو، جنت سے براق اس محمد کے لیے بھیج دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا تم فکر نہ کرو، حافظہ و ناصرہ، یا اللہ یہ تو بھی تیری ڈیوٹی کہ حافظہ و ناصرہ تو ہے، لیکن مولا ہماری بھی کوئی ڈیوٹی ہے۔ فرمایا رب نے اے میرے ملائکہ، فرمایا تم اس احمد پر یصلون، فرمایا درود و سلام پڑھتے رہو، پڑھ کر نبی کے نام کی برکتیں حاصل کرتے رہو۔ ملائکہ کا کام ہے درود پڑھنا اور عاشقوں کا کام ہے نبی پر درود و سلام پڑھنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ اور ہر سال آتا ہے، اور یہ پیغام صرف آخری جملے میں آپ کو دے کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ربیع الاول میں یہ اپنے من سے اپنے دل سے عہد کر لیں کہ ہم ایک دن میں کم از کم 300 مرتبہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کریں۔ 300 مرتبہ کہہ دو انشاءاللہ، پڑھیں گے نا بھائی؟ آپ کے آنے کی بھی قیمت پڑ جائے گی کہ آپ نبی پر درود پڑھنے والے ہو جائیں گے، اور جب آپ کی طرف سے اللہم صلی علی کی صدا گنبد خضرا سے جا کر بوسے لے گی تو میں کہتا ہوں ادھر سے نگاہ مصطفیٰ آپ کے چہرے پر پڑ جائے۔ اس لیے بس آج کی میلاد کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ 300 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ بولے کتنی؟ 300 ہر روز دکان پہ بیٹھے ہوئے پڑھے۔ بات کہتے ہیں جی وضو نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ وضو کے ساتھ نور علی نور ہے۔ اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ فتویٰ جو ہے کہ اگر وضو نہ بھی ہو تو نبی پر درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ ملائکہ کو حکم ہوا کہ حفاظت میں کروں گا، درود و سلام میرے نبی پر تم پڑھو۔ اور پھر ادھر قرآن کی آیت آگے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو یہ کام خدا بھی کر رہا ہے اور یہی کام ملائکہ بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا ایمان والو تمہاری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو کام خدا کا وہی کام اس امت مصطفیٰ کا۔ پھر پڑھ لیجئے یا